اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ کیف کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، وکنتم اور تم تھے، امواتن مردہ، فاحیاکم پس اس نے تم کو زندہ کیا، ثم پھر، یمیتکم تم کو وہ موت دے گا، ثم پھر، یحییکم وہ تم کو زندہ کرے گا، ثم پھر، الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی وہی ہے ذات، اللہ وہ ذات ہے جو خلق پیدا کیا اس نے، لکم تمہارے لیے، ما جو، فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اسی نے پیدا کیا، ثم استوی پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس ٹھیک ٹھیک بنائے، سبع سات، سماوات آسمان، پھر ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے، وہوا اور وہ، بکلی ہر ایک، شیء چیز کا، علیم علم رکھتا ہے، ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ تو تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا، اور تم تھے مردہ، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دے گا یعنی مارے گا، پھر تم کو وہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کیا، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر اس نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ان آیات میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے کہ پہلے جو آیات میں ثبوت دیے گئے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ قدرتوں والا ہے، وہی پیدا کرنے والا اور اختیار والا ہے، تو اس آیت میں 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیسے کر سکتے ہو، یعنی کہ اظہار تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے، اس کے وحدانیت، خالقیت اور دیگر کمالات اور صفات کا علم رکھتے ہوئے کس طرح سے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا، یعنی اس کے وجود کا انکار کیسے کر سکتے ہو، یا اس کے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کیسے کر سکتے ہو، جبکہ تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا ایک وہی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ انہوں نے آسمان و زمین کو بھی پیدا کیا ہے، ہرگز نہیں، یہ بے یقین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلی ہی آیت ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر وہ زمانہ بھی آیا ہے کہ جس وقت یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کے وجود سے پہلے، جبکہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، تو یہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، اپنے وہ زمانے کو بھول جاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ جس نے کہ اس کو پیدا کیا کفر کرنے لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار جو کہیں گے کہ ربنا امتنا سنتین،
اے اللہ 2 دفعہ تو نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کہ تم مردہ تھے ہم نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تم کو مارے گا، ثم یحییکم پھر تم کو زندہ کرے گا۔ یعنی 2 موتیں ہیں نا، ایک جب کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، وجود سے پہلے مردہ ہی تھا، اس کے بعد وجود دیا، زندگی دی، اس کے بعد پھر ایک موت آئی، اس موت کے بعد پھر اللہ نے زندہ کرنا ہے، اٹھانا ہے۔ تو گویا 2 موتیں ہیں، اور 2 موتوں کے بعد جو زندگی دینے والی ذات ہے اس کا انکار یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، پھر اس قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد جو تمہیں زندگی دی جائے گی وہ بھی ایک زندگی ہوئی، اور ایک قبروں سے پہلے جو موت آئی ایک وہ موت ہوئی، اور ایک جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا وہ موت ہوئی۔ 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو توجہ دلا رہے ہیں اپنی قدرت کاملہ کی طرف کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، وہ ذات جو کہ اتنی قدرتوں والی ہے کہ اس نے تم کو زندگی دی ہے، پھر موت دی ہے، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا ہے، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جانا ہے۔ تو عدم سے وجود میں لانے والے کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم جان پڑنے سے پہلے بے جان کے نطفہ میں تھے، تو اللہ نے تم کو زندہ کر دیا، پھر اللہ ہی تم کو موت دے گا، پھر وہی زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف قیامت کے تم لے جائے جاؤ گے، میدان قیامت میں حساب کتاب سے کے لیے اکٹھے کیے جاؤ گے، اور پھر اس ذات نے تمہارا سارا حساب لینا اور پھر فیصلے کرنے، تو تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، سورہ الجاثیہ کی آیت ہے کہ اللہ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر موت دیتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ تو ان پتھروں اور تصویروں کو جنہیں یہ مشرکین پوجتے تھے، قرآن نے ان کو مردہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اموات غیر احیاء، یہ سب مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر توجہ دلا رہے ہیں انسان کو کہ یہ کیسے اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی وہ ذات جو پہچان لی ہے اس نے، اب اس کا انکار کرتے ہوئے حیرت ہے کس قدر یہ بے وقوف ہے کہ اس رب کا انکار کر دیتا ہے جو کہ زندگی بھی دے رہا ہے، موت بھی دے رہا ہے، پھر اسی کی طرف اکٹھا کیا جانا ہے۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا اور توجہ دلائی کہ ان نشانیوں کو دیکھو، تو پھر دیکھو کہ یہ ساری تخلیقات جو ہیں اللہ کی ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ فرمایا آیت نمبر 29 میں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، زمین کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب کا خالق جو ہے اللہ کے وہ اللہ ہے۔ وہ اشیاء خواہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، جو انسان کے فائدے کے لیے چیزیں بے جان اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، جمادات، زمین کے اندر جو خزانے رکھ دی انسانوں کے فائدے کے لیے، ان سب کا خالق، اور جو باقی چرند پرند اور درندے اور حشرات اور جنگلات اور زمین اور آسمان کی جو بھی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بنائی گئیں، وہ سب کا خالق جو ہے اللہ پاک ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے پیدا کیا، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ بھی تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو یہ دلائل قدرت ہیں، ان کا بیان ہو رہا ہے کہ جو یہ دلائل قدرت خود انسان کے اندر بھی ہیں اور وہ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے۔ تو کیا ایسا رب اس کی پیدائش سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا وہ بے علم ہو سکتا ہے جو کہ خود خالق ہو؟ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کہ کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو صرف 2 دن میں پیدا کیا؟ کیا تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو جو رب العالمین ہے، جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اوپر سے گاڑ دیے، جس نے زمین میں برکتیں اور روزیاں رکھیں اور سب چیزیں اس زمین کی درست کر دیں؟ اس اللہ کا تم انکار کرتے ہو۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ اے زمینوں اور آسمانوں خوشی سے یا ناخوشی سے آؤ۔ دونوں نے کہا باری تعالیٰ ہم تو برضا و خوشی حاضر ہیں۔ تو 2 دن میں ان 7 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا اور ہر آسمان میں اس کا کام بانٹ دیا، اور دنیا کے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا اور اس کو شیطانوں سے بچاؤ کا سبب بنایا۔ تو یہ اندازہ ہے اس اللہ کا جو بہت بڑا غالب اور بہت بڑے علم والا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا پہلے ذکر کیا کہ پہلے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کا پہلے ذکر کیا کہ زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فَسَوَّاهُنَّ، پس ٹھیک ٹھیک بنائے، 7 سماوات، 7 آسمان اس نے ٹھیک ٹھیک بنا دیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے پہلے زمین پیدا کی اور پھر 7 آسمان بنائے۔ تو مفسرین اسی بات پر متفق ہیں کہ اللہ پاک نے زمین کی تخلیق پہلے کی۔ تو لیکن سورہ النازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہاری پیدائش مشکل ہے یا آسمانوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی موٹائی، آسمانوں کی موٹائی بلند کر کے ان کو ٹھیک ٹھاک کیا اور ان میں سے رات اور دن پیدا کیے، پھر اس کے بعد زمین پھیلائی اور اس سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑا، جو سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے کام کی چیزیں ہیں۔ تو اس آیت میں یہ وہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آسمان پہلے بنایا اور زمین جو ہے وہ بعد میں تخلیق کی۔ تو بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے زمین کو تو پہلے ہی بنایا تھا لیکن پھیلایا اس کو آسمانوں کی پیدائش کے بعد، اور اللہ پاک نے اس طریقے سے آسمانوں اور زمین میں کاموں کو تقسیم کر دیا، اور اللہ پاک نے آسمانوں کو الگ کام میں لگا دیا، زمین کو الگ کام میں لگا دیا۔ اور سورۃ قلم میں بھی اس کا ذکر ہے، اور سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین ہلے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھر درخت وغیرہ اس کے اندر پیدا کیے، اور ساری چیزیں زمین کی پیداواریں جو ہیں وہ زمین کے اندر رکھ دیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق 6 دن میں کی اور پھر عرش پر متمکن ہوا، عرش پر مستوی ہوا، یعنی عرش پر متوجہ ہو گیا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آسمان اور زمین جو تھے کانتا رتقا، یہ دونوں دھواں سے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کے الگ کیا اور پانی سے ہر چیز کو زندگی دی، اور دھواں جو ہے وہ جب اوپر چڑھا اللہ پاک نے اس سے آسمان بنائے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار سے مخلوق کی پیدائش شروع کی، 2 دن میں زمینیں پیدا ہوئیں، 2 دن میں ان میں تمام موجودات جو ہیں وہ پیدا کیں، اور 2 دن میں آسمانوں کو پیدا کیا، اور جمعے کے دن آخری وقت میں ان کی پیدائش ختم ہوئی، اور اسی وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی جمعے کا جو آخری وقت ہوتا ہے، اور اسی وقت میں قیامت بھی قائم ہوگی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں قرآن پاک کے مختلف مقامات کو ساروں کو جب اکٹھا کریں تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک نے آسمان اور زمین ہمارے لیے پھیلا دیے، اور یہ چیزیں بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ ان سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کی رب کی عبادت کرے، اور بعد میں پھر اللہ نے انسانوں کو حساب کے لیے اپنی طرف ہی لوٹانا ہے، اور حساب کا ایک دن آئے گا اور اسے اس زمین میں ساری جو اس نے اعمال کیے ہوں گے اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر جو فرمایا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں تو کیا وہ ان کو جانتا نہیں ہوگا؟ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، زمین کے اندر کی اور زمین کے اوپر کی تمام چیزیں اس کے لیے دیکھنے میں برابر ہیں۔ وہ زمین کے اوپر جو چیز نظر آ رہی ہے وہ بھی اس کو اتنی ہی روشن نظر آ رہی ہے جتنی کہ زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزیں۔ حدیث میں آتا ہے
کہ ایک کالی رات میں، سیاہ رات میں ایک کالا پہاڑ ہو، اس کالے پہاڑ کے اندر ایک کالا پتھر ہو، اس کالے پتھر کے اندر ایک کالی چونٹی بھی جو رینگتی ہے نا، اس کے رینگنے کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو وہ اس کا علم جو ہے وہ تمام اشیاء پر محیط ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور ان تمام چیزوں کے اندر اللہ نے قوتیں، طاقتیں جو رکھی ہیں، مثلا زمین میں نشو و نما کی قوت رکھ دی، اور اس نشو و نما کے لیے پانی، چارہ وغیرہ جو بھی نباتات ہیں وہ سب اس میں اگا دیں، اور مختلف شکلوں کی، مختلف قسموں کی اگا دیں۔ اس طرح آسمان میں اللہ پاک نے ٹھہرے رہنے اور چلنے والے ستارے بنا دیے، اور آسمان کو زمین سے کے اوپر گرنے سے روکا، اور اس کو فضا میں ٹھہرایا۔ تو یہ سب طاقتیں اور قوتیں اس اللہ کے علم میں ہیں، وہ قادر ہے اور سب تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر اور اپنے احسان کو سمجھنے کی اور بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائیں اور اسلام اور ایمان سے نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اور نافرمانی سے ہمیں کامل طور پر بچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔